ہائے ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ تو بس یہ میں بھی اٹھی تھی تو لائٹ گئی ہوئی تھی صبح 6 بجے کی۔ بیٹری والا پنکھا بیچارہ چل چل کے اس کا بھی انٹ ہو گیا تھا، تو بس یہ سارے کزنس جو سوئے ہوئے تھے روم میں، یہ بھی بس اٹھ کے بیٹھ کے کچھ لیٹے ہوئے تھے، کچھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو 10 محرم تھا تو الحمدللہ نیاز وغیرہ سبھی ریڈی تھی۔ تو بس ہم بھی اٹھ گئے کیونکہ 10 محرم کو جو لائٹ کی تاریں ہیں وہ کٹ کر دی جاتی ہیں، شام کو آتی ہیں لائٹ 6-6:30 بجے کے قریب، اور صبح لائٹ چلی جاتی، لیکن اس بار تو کچھ زیادہ ہی جلدی چلی گئی تھی۔ بیٹری والا پنکھا چل چل کے اس کا بھی کوئی حال نہیں تھا، بچوں کی بھی نیند پوری نہیں تھی، کبھی آگے کبھی پیچھے ہو رہے تھے۔ میں ساتھ والی آنٹی کی طرف آئی تھی تو بس بچے کھیل رہے تھے ادھر ایک دوسرے کے ساتھ، انہوں نے نیاز ماشاءاللہ تقسیم کی تھی تو میں وہ لینے آئی تھی۔ تو بچوں کے آگے پھر میں نے کپڑے نکالے، میں نے کہا چلے ان کو جلدی جلدی سے نہلا دیتی ہوں، گرمی اتنی زیادہ تھی، لائٹ آ نہیں تھی رہی، تو بچے پھر جو ہے ان کو بس کپڑے شپڑے میں نے پہنائے۔ تو بس کیونکہ اتنا ٹائم ہی نہیں تھا، مہمان وغیرہ سبھی تھے، تو بس پھر لائٹ بھی نہیں تھی کچھ، تو میں نے اپنی فرینڈ کی طرف جانا تھا ادھر نیاز دینے کے لیے۔ تو میرے اپنے میاں کو بولا، وہ کہتے ہیں میرے سے نہیں جایا جانا، گرمی بہت ہے، کچھ کزنس وغیرہ میں جب بیزی ہو سب، پھر آپ کو پتہ ہے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ آ گیا میرا شہزادہ، یہ بیٹھا ہوا تھا کھلونوں سے کھیل رہا تھا، تو میں نے کہا چلا تیری ویڈیو بناؤں۔ میں نیاز دے کے پھر گھر آ گئی، تو سارے کزنس جو ہیں گلی میں تھے، بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے ساتھ۔ بس لائٹ آ نہیں رہی تھی اور لائٹ آنی بھی شام کو ہی تھی، تو بس یہ سب کزنس وغیرہ تھے باہر ہی، تو میاں صاحب تو گئے ہی نہیں، جب کزنس آ جائیں تو پھر کہاں جایا جاتا ہے، بس یہ پھر آپس میں گلے ملے رہتے ہیں۔ تو بس میں بھی کھڑی تھی، گرمی بہت زیادہ تھی شدت والی، کبھی گلی میں کھڑے ہونا، کبھی کمرے میں بیٹھنا، تو بس پھر نیاز تقسیم کرنے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ پھر ماشاءاللہ سب نے کھانا وغیرہ کھایا، نیاز کو ماشاءاللہ کھایا، پھر ہم بیٹھے ہوئے تھے ساتھ میں نے ان کے ولاگ چھوٹے موٹے بنا لیے، اتنا ٹائم ہی نہیں تھا نا کمپلیٹ ولاگ کرنے کا، تو وہ شارٹلی چھوٹا سا ولاگ میں نے بنایا ہے۔ تو بس پھر ہم آگے چھت پہ، کیونکہ یہ زنجیر کا ٹائم ہو رہا تھا اور گرمی اف اللہ اتنی تپش تھی کہ سورج جیسے سر پہ تھا۔ یہ دیکھیں سورج، تو آپ دیکھیں سورج ایسے تھا کہ میں کیا آپ کو بتاؤں، سورج آگ برسا رہا تھا۔ آیت ابیرہ بھی اوپر آ گئی، آیت کہتی ماما میں تھک گئی ہوں، میری ٹانگیں دکھ رہی ہیں، تو میں نے کہا آپ نیچے چلے جاؤ، اوپر نہ کھڑے ہو۔ گوپو کو بھی میں نے بولا، لیکن دونوں کہتی ہیں نہیں ماما آپ بھی کھڑے ہیں، تو میں نے بھی کھڑے ہونا۔ آیت کے پاپا باہر تھے، ادھر کھڑے ہوئے تھے سامنے ہی، ادھر ابھی بھی لوگ میں آئیں گے، آپ کو نظر آئیں گے وہ ضرور، اپنے کزنوں کے پاس کھڑے تھے اور اپنے دوست کے پاس، کیونکہ ان کا جو ایک دوست ہے نا وہ اس نے زنجیر لگانے تھے، تو مگر یہ نہیں تھے لگانے دیے، تو بس یہ نگرانی کے لیے ادھر ہی کھڑے تھے باہر ان کے پاس۔ تو جی بس یہاں سے آپ دیکھیں کہ یہ علم وغیرہ ماشاءاللہ کس طرح سے یعنی کہ گزر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور سب کی منتوں کو قبول فرمائے۔ مولا سب کی جتنی بھی منتیں اٹھائی گئی ہیں سب اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، ان کے دلوں کو سکون دے، اور میری بھی منت مولا پنتر پاک پوری کرے۔ اور یہاں جی زنجیر بس سٹارٹ ہونے لگے تھے، تو بس یہ دیکھ کے تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ سینہ پھٹ جاتا ہے اتنا۔ یہ تو ابھی یہاں سے کچھ اتنا نظر نہیں آ رہا کیونکہ میں اوپرلی چھت پہ کھڑی تھی، تو یہ دیکھیں چھتوں پہ کہاں کہاں لوگ یعنی کہ نہ کھڑے، اتنی یعنی کہ ادھر بھی تھی نا بے انتہا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں کہ کتنی بھیڑ تھی ادھر۔ تو جب زنجیر سٹارٹ ہوئے، میں کہتی ہوں سینہ اس طرح جیسے باہر آ گیا پھٹ کے، آنکھیں بھر آئی۔ بس یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ شیعہ تو بس شیعہ ہی اس چیز کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے ہم سنی ہیں الحمدللہ، لیکن ہم اس گھرانے کو مانتے ہیں، شکر الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ بھی مانیں، آپ بھی ضرور دعا کریں، تو اللہ سب کی پوری کرتا ہے الحمدللہ، ہمیشہ پوری ہوئی ہیں اور اللہ کرتا بھی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ ہوتی بھی رہے گی۔ تو بس یہاں زنجیر وغیرہ جب سٹارٹ ہوئے تو اللہ اکبر، بس نہ ہی پوچھے کہ کیا بیتتی اللہ ان ماؤں کے اولاد پہ، بیٹوں پہ، ان بہنوں کے بھائیوں پہ خیر کرے جو یہ اس طرح سے اپنا لہو بہا رہے ہیں۔ اللہ پاک انہیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، انہیں صحت تندرستی دے۔ جو اس بار زنجیر بج گئے ہیں نا، اف اللہ میں نے کبھی اتنے نہیں دیکھے، مجھے بلکہ ادھر 6 سال ہو گئے ہیں لیکن میں نے کبھی اس طرح کے زنجیر نہیں دیکھے جس طرح کے میں نے اس بار دیکھے ہیں، بے انتہا اور بہت ہی یعنی کہ بڑھ کے زنجیر اس بار تو لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب پہ خیر کرے۔ بلکہ یہ جو آیت کے بابا ہیں ان کے ایک فرینڈس ہیں،
ان کو تو بہت ہی زیادہ یعنی کہ لگ گئے تھے نا زنجیر کہ ان کے یہ گردن پہ بھی لگا، ان کے کمر پہ بہت زیادہ، انہوں نے ایک دم پکڑ کے ان کو تو فوری ڈاکٹر پہ لے گئے تھے وہ. تو بس میں ایسے کھڑی تھی کہ میرا تو بس دیکھتے ہی نا میرا بی پی لو بہت زیادہ ہو گیا تھا. میں بس دیکھ ہی جا رہی تھی اور اللہ اکبر کہی جا رہی تھی اور آنکھوں سے اشک ایسے بہہ رہے تھے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. یہ وقت یہ گھڑی اس طرح کی تھی کہ بس، اور یہ جو دھوپ کی تپش بتا رہی تھی کہ یہ وقت کیسا ہے، یہ تو کی جتنی تپش تھی نا وہ بتا رہی تھی کہ یہ وقت کس طرح کا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بارگاہ الہی میں بس نیکی کی ہدایت دے، ہمیں ہماری ہر نیک حاجات کو قبول فرمائے، آمین. تو میں بس ویڈیو ہی بنا رہی تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں تھا آ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اتنا خون اتنا لہو کہ بس سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. میرا تو دماغ اتنا چکرا گیا، میرے اشک جو ہیں وہ نہیں تھے رک رہے. میں اتنی یعنی کہ میرا بی پی لو گیا. میری جو چھوٹی بیٹی ہے تو وہ تو ایسے گرنے والی ہوگی. میں نے کبھی بچوں کو دکھایا نہیں، لیکن وہ چھوٹی بچی خود ہی میری اوپر آ گئی تھی زبردستی. تو بس ابھی یہاں میں کچھ نہیں بولوں گی، آپ خود اس ولاگ میں دیکھ لیں کہ کیا ہے. بس یہاں تو کچھ بولنے کے لیے میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں ابھی بھی جس طرح سے میں ولاگ بنا رہی ہوں، میں دیکھ رہی ہوں، میں وائس کر رہی ہوں، میری آنکھوں میں ابھی بھی کس طرح سے آنسو آ رہے ہیں. قیامت تھی ایک حساب کی، بہت ہی قیامت کا منظر تھا یہ. ہم نے جب سارے اوپر زنجیر دیکھ کے پھر ہم نیچے آئے. میں نے بیٹری والا پنکھا لگایا. گھوپو جو ایسا ہو گیا تھا گھبرا کے بہت زیادہ. تو بس رات ہو گئی، پھر کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا. میں نے مینگو کٹ کیا تو بس مینگو کھایا، اے سی لگایا تو بس سونے لگے تھے. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ولاگ میں. تو 10 محرم کا ولاگ میں آج اپلوڈ کر رہی ہوں.